السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ تاجدار کون و مکان سرور دو عالم ارواح و نافدہ حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس انداز سے میں آپ حضرات کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ اور ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج چونکہ آنے والی جو رات ہے 15ویں شعبان ہے، نصف شعبان جسے ہم اور آپ شب برات بھی کہتے ہیں، اس کے متعلق بہت ساری احادیث بھی وارد ہیں جن سے اس رات کی فضیلت اور اس کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ اور اس رات میں جو اعمال یا جو نفل عبادات کرنے کا علماء ہمیں اور آپ کو بتاتے ہیں، ان کی بھی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ خطبہ کے بعد میں نے قرآن حکیم کی سورہ دخان کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یعنی قسم ہے اس روشن کتاب کی جس کو ہم نے بے شک برکت والی رات میں اتارا، اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اور اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت مبارکہ کے اندر جو لیلۃ المبارکہ کا لفظ آیا ہے، اس کے متعلق تفسیر جلالین کے اندر ہے کہ اس لفظ سے مراد یا تو شب قدر ہے یا پھر شب برات ہے۔ اکثر علماء کا یہ ماننا ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے، اس لیے کہ اس رات قرآن نازل ہوا ہے، اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شب برات ہے۔ بہرکیف میرا عنوان جو ہے وہ شب برات کے حوالے سے اس کے فضائل کو بیان کرنا ہے، اس لیے کہ یہ بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی عظمتوں والی رات ہے۔ اس رات اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو مغفرت کا پروانہ عطا کرتا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں نہیں تھے، تو میں تلاش کرنے کے لیے نکلی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ باہر نکلی تو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے اللہ سے کچھ دعائیں کر رہے ہیں۔ جب مجھے دیکھا تو فرمایا، اے عائشہ کیا تم نے یہ سوچا کہ اللہ کا رسول تم سے زیادتی کرے گا؟
فرماتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا شاید آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے حجرے میں تشریف لے گئے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں اے عائشہ، آج ماہ شعبان کی 15ویں شب ہے، نصف شعبان ہے، شب برات ہے، آج کی رات اللہ رب العزت پہلے آسمان کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور قبیلے بنو کلاب کی بکریوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ قبیلے بنو کلاب یہ عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو بہت زیادہ تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بکریاں پالتے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ اس رات اللہ رب العزت قبیلے بنو کلاب کی بکریوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ قبیلے بنو کلاب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو یہ بڑی برکت والی رات ہے، یہ بڑی عظمتوں والی رات ہے۔ اس رات میں کوئی شخص کو محروم نہیں رکھا جاتا، صرف وہ لوگ، وہ بدنصیب لوگ جو شرک کرتے ہیں، جو مشرک ہیں، جو قاتل ہیں، جو بدکار ہیں، جو عیاش ہیں، شرابی ہیں، اس طرح کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کو اس رات میں محروم رکھا جاتا ہے۔ ورنہ یہ ایسی بابرکت رات ہے، ایسی شب نور ہے کہ اس رات میں اگر کوئی گنہگار بندہ اللہ کے حضور اس کی رحمت کا طلبگار ہو اور اپنا دامن بچھا کر کے اللہ رب العزت سے دعائیں کرے تو اللہ رب العزت اسے بھی مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے، اسے بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ ویسے تو ہر رات کے آخری وقت میں، تہجد کے وقت، اللہ رب العزت پہلے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور رات میں ہر بندے کو پکار کر کے یہ کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا۔ تو ہر رات کو تہجد کے وقت آخری حصے میں بہت مختصر وقت کے لیے بڑا مختصر پیکیج دیا جاتا ہے، مگر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی رات ایسی بابرکت رات ہے، ایسی عظمتوں والی رات ہے کہ اس رات میں پوری رات کا مکمل پیکیج مسلمانوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ فل نائٹ آفر دیا ہے میرے رب نے کہ آؤ مجھ سے مغفرت طلب کرو، آؤ مجھ سے مانگو، میں تمہاری ہر جائز تمنا کو پورا فرماؤں گا، میں تمہاری مغفرت بھی فرماؤں گا۔ پوری رات رب کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، غروب آفتاب سے لے کے طلوع فجر تک، اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگتا ہے، کچھ طلب کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مانگنے سے بھی زیادہ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھا شیطان اس رات بھی لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، کچھ کو مسجدوں سے کچھ کا دھیان ہٹا کر کے بازار کی طرف کرتا ہے، خاص کر کے نوجوان لوگوں کو عبادتوں سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی موبائل کے ذریعے سے، کبھی بدماش دوستوں کے ذریعے سے، کبھی کسی اور بہانے سے خدا کی عبادت کرنے سے نوجوانوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور کچھ میں کامیاب بھی ہوتا ہے۔ مگر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب بندہ اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے تو شیطان بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے ابلیس کو جنت سے باہر نکالا، نیچے پھینکا، تو ابلیس نے کہا اے اللہ مجھے تیری عزت و عظمت کی قسم، میں آدم کی اولاد کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اس کی روح اس کے بدن سے جدا نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں پھر اللہ رب العزت نے کتنا پیارا جواب دیا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت و عظمت کی قسم، میں اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا رہوں گا جب تک کہ میرے بندے کو موت نہ آ جائے۔ ایک روایت میں اور آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک کہ بندہ کوئی دوسرا گناہ نہ کر لے، اور جب بندہ کوئی دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو پھر وہ دوسرا گناہ اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک کہ بندہ کوئی تیسرا گناہ نہ کر لے، یہاں تک کہ جب بندہ 5 گناہ کر لیتا ہے اور اس درمیان میں کوئی ایک نیکی کر لیتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکی کی بجائے 5 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 5 نیکی 5 گناہوں کا کفارہ ہو جایا کرتی ہیں۔ اس وقت ابلیس اللہ کی شان غفاری دیکھ کر کے چیخ پڑتا ہے کہ ہائے میری ناکامی، میں آدم کی اولاد پر کیسے قابو پا سکتا ہوں، میں نے اتنی محنت کی، میں نے اتنی کوشش کی، لیکن اس کی ایک نیکی نے میری ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کی چوکھٹ سے جب بندہ غافل ہونے لگتا ہے، دور بھاگنے لگتا ہے، چوکھٹ سے ہٹنے لگتا ہے، تو اللہ اپنے بندوں کو پکار کر کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس نے مغرور کر دیا؟ ارے وہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب بچہ ماں سے روٹھ جاتا ہے تو آپ دیکھیں ماں اسے کتنے پیار سے مناتی ہے،
جب بچہ ماں کی نظروں سے اوجھل ہونے لگتا ہے، دور بھاگنے لگتا ہے، اسے کتنے پیار سے بلاتی ہے، کتنے پیار سے پکارتی ہے، تو ذرا سوچیں وہ رب جو بندوں سے اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے پکارتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس نے مغرور کر دیا؟ تو پلٹ کر آ جا، تیرا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ ایک ماں کا دل تو بڑا نرم ہوا کرتا ہے، تو ذرا سوچیں وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ یہ کب چاہے گا کہ اس کا بندہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے جہنم میں جانے والے اعمال کرے؟ ارے اس کا تو فرمان گئے کفر و شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دوں گا، بندہ آئے تو صحیح، اس کی بارگاہ میں سر جھکائے تو صحیح، 2-4 قطرے شرمندگی کے، ندامت کے آنسو بہا کر تو دیکھ اے انسان، تیرا رب تیرے گناہوں کو ایسے دھل دے گا گویا تو آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس نے تو مہلت دے رکھی ہے کہ موت سے پہلے جب چاہے توبہ کر لو، تمہارے گناہوں کو ایسے مٹا دوں گا کہ میرے نبی فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسے ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور اگر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توبہ کرنے کی وہ رات اگر شب برات ہو اور وسیلہ آمنہ کے لال کا ہو، مدینے کے تاجدار کا ہو تو، اور شرمندگی کے آنسو ہو تو پھر اس بندے کی دعائیں اجابت الہی سے ٹکرائیں گی اور پھر اس کو بھی مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا۔ اسی لیے تو میرے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، اور سائلوں دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی جو میں نے روایت بیان کی سب سے پہلے، جسے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں نہیں دیکھا تو میں تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی، تو دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور دن کون سا تھا؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں 15ویں شب، شعبان کی 15ویں شب، نصف شعبان، یعنی کہ شب برات کو ہمارے نبی قبرستان میں جا کر کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ میرے ساتھیوں، جب ہمارا سنی اس رات کو قبرستان جاتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، تو بد مذہبوں کے کلیجے کیوں پھٹنے لگتے ہیں؟ انہیں مرچی کیوں لگتی ہے؟ وہ کیوں اسے بدعت کہتے ہوئے پھرتے ہیں؟ ارے یہ کام تو حضور کے زمانے میں ہوا ہے اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے۔ اب اگر صحائے ستہ سے یہ بات ثابت ہونے کے بعد اگر کوئی بد مذہب، اگر کوئی لٹیرا یہ بات کہتا ہے، اسے بدعت کہتا ہے، تو یقین مانو اس کے دل کے اندر کھوٹ ہے، اس کے دل کے اندر چور ہے جو اس طاق میں بیٹھا ہے کہ آپ کے ایمان کو اچک لے جائے، جو اس کوشش کے اندر ہے کہ آپ کے عقیدے کو خراب کر دے۔ تو ذرا سنبھل کر رہیں میرے ساتھیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چور آپ کے عقیدے کو خراب کر دے، آپ کے ایمان کو اچک لے جائے۔ اور یہ چور کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، کبھی دوستوں کے ذریعے سے آتے ہیں، کبھی رشتہ داری کے ذریعے سے آتے ہیں۔ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے گناہ کتنے ہیں؟ آج دنیا کے اندر کون سا ایسا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر نہیں پایا جاتا ہے؟ جوا ہم کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، سود کا کاروبار ہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جھوٹ ہمارے زبانوں پر چل رہا ہے، امانت میں خیانت ہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چغلی غیبت ہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی ہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، عیاشیوں کے بازار ہم گرم کر رہے ہیں، غرض ہے کہ ہم نیکیوں سے تو دور ہوتے جا رہے ہیں اور گناہوں سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری نمازوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہمارے روزے ہمارے لوگ نہیں رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم نہیں ادا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دنوں ذرا سوچیں ہم کیسے ان گناہوں سے باہر نکل سکتے ہیں، کیسے ان گناہوں کے راستوں کو چھوڑ کر کے نیکیوں کے راستے پر آ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے
کسی شخص نے ان کی توبہ کا سبب دریافت کیا کہ آپ کی توبہ کرنے کی کیا وجہ تھی، تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں شراب کا عادی تھا، میری ایک چھوٹی سی بچی تھی اور وہ میری آنکھوں کے سامنے میری شراب کی بوتلوں کو گرا دیا کرتی تھی۔ وہ بچی جب کچھ بڑی ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا، مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوئی، بڑا صدمہ پہنچا۔ کہتے ہیں پھر جب شعبان کی 15ویں رات آئی، شب برات آئی، تو میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور ایک سانپ، ایک اژدہا اپنا منہ پھیلائے ہوئے، اپنا پھن پھیلائے ہوئے میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے بھاگنا شروع کیا، راستے کے اندر بھاگتے بھاگتے مجھے ایک بزرگ نظر آیا، میں نے اس بزرگ سے کہا آپ میری حفاظت فرمائیں، اس سانپ سے مجھے نجات دلائیں۔ تو بزرگ کہتا ہے میں تیری مدد نہیں کر سکتا ہوں، میں تو کمزور ہوں، تم آگے جاؤ، شاید اللہ تمہاری حفاظت کا کوئی راستہ نکال دے، کوئی نجات کا کوئی راستہ بنا دے۔ کہتے میں بھاگتا بھاگتا آگے پہنچا، ایک آگ کے قریب پہنچا، مجھے آواز آئی کہ واپس جاؤ، میں واپس پلٹا، مگر اس سانپ نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ مکمل طور سے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ کہتے میں پھر اس بزرگ کے قریب سے گزرا، اس بزرگ سے پناہ مانگی کہ مجھے اس سانپ سے بچاؤ۔ وہ بزرگ کہتا میں نہیں بچا سکتا، میں کمزور ہوں، لیکن وہ جو سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے اس پہاڑی کی طرف تم چلے جاؤ، اس پہاڑی کے اندر مسلمانوں کی امانتیں موجود ہیں، اگر تمہاری بھی کوئی امانت وہاں پر ہوئی تو وہ ضرور تمہاری مدد کرے گی۔ کہتے میں اس پہاڑی کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے کی آواز آئی کہ دروازہ کھول دو، ہو سکتا ہے اس کی یہاں کوئی امانت ہو جو دشمن سے اس کی حفاظت کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں دروازہ کھل گیا تو اچانک مجھے میری وہ بیٹی نظر آئی اور اس بچی نے میرا ہاتھ پکڑا، اس اژدہے کو بھگایا، اس سانپ کو دور کیا اور کہا ابا جان الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا تمہارے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کرے؟ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جائیں؟ کہتے ہیں میں نے اپنی بچی سے پوچھا کیا تو قرآن جانتی ہے؟ تو بچی کہتی ہاں۔ پھر کہتے ہیں میں نے اس سانپ کے بارے میں پوچھا، اس اژدہے کے بارے میں پوچھا، تو بچی کہتی ہے کہ وہ تیرا برا عمل تھا اور وہ بزرگ جو تجھے راستے میں ملے تھے وہ تیرا نیک عمل تھا۔ کہتے ہیں میں گھبرا کر کے اٹھا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، سچے دل سے توبہ کی اور آئندہ گناہ سے بچنے کی نیت کر لی۔ آپ دیکھیں میرے ساتھیوں، گناہ کیسے بھی کیوں نہ ہو، چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، وہ ہر حال میں قیامت میں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنے والے ہیں، لیکن نیکی کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، مگر وہ ہر حال میں قیامت کے دن ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے، محافظ ثابت ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑی کے اوپر ہوا، تو آپ نے دیکھا پہاڑی کے اوپر ایک پتھر تھا جو انڈے کی طرح تھا، گول تھا اور دودھ کی طرح سفید تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ کتنا خوبصورت پتھر ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے عیسیٰ، اس سے بھی زیادہ تعجب والی چیز، اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات تو میں نے اس پتھر کے اندر رکھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اس کی زیارت کروں، اس کو دیکھوں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے وہ چیز دکھا دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، وہ پتھر پھٹ گیا، تو کیا دیکھتے ہیں اس پتھر کے اندر ایک شخص اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اس کی داہنی جانب ایک انگور کا درخت ہے اور اس کے بائیں جانب ایک پانی کی نہر جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں تم کون ہو اور کتنے عرصے سے یہاں پر خدا کی عبادت میں مشغول ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور 400 سال سے اس پتھر کے اندر خدا کی عبادت میں مشغول ہوں۔ جب مجھے بھوک لگتی ہے میں اس انگور کے درخت سے پھل توڑ کر کے کھا لیتا ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے تو اس نہر کے پانی سے اپنی پیاس بجھا لیا کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعجب اور بڑھ گیا، کہنے لگے اے اللہ اب اس سے زیادہ عبادت گزار، اس سے زیادہ نیکوکار اور پرہیزگار بندہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ جس جگہ پہ یہ عبادت کر رہا ہے یہاں پر کوئی دکھاوا نہیں ہو سکتا ہے، یہاں پر کوئی دنیاوی مقصد شامل نہیں ہو سکتا ہے، صرف اور صرف تیری عبادت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ سنو، تمہارے بعد میرا ایک آخری نبی، میرا ایک آخری پیغمبر نور علی نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں گے، اور ان کی امت کو میں شعبان کی 15ویں شب عطا کروں گا، شب برات عطا کروں گا، اور اس شب میں میرے محبوب کا امتی، میرے نبی کا وفادار غلام اگر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے گا تو میں اس کو موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی کی 400 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک بھی آدمی اگر شب برات کے دن
2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے تو اس 2 رکعت کی افضلیت یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی کی 400 سال کی عبادت پر وہ بھاری ہے۔ تو اب ذرا آپ مجھے بتائیں ہماری نماز اتنی افضل کیوں ہوئی؟ اس کی عبادت سے افضل کیوں ہے ہماری نماز؟ ہم تو اتنے نیکوکار نہیں ہیں، ہم تو اتنے پرہیزگار نہیں ہیں جو 400 سال تک عبادت کریں، ہم اتنے عبادت گزار بھی نہیں ہیں۔ گناہ طرح طرح کے ہمارے اندر موجود ہیں، نفس کے غلام ہم بنے بیٹھے ہیں، ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری 2 رکعت نماز 400 سال کی عبادت پر بھاری کیوں ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اس آمنہ کے لال کا صدقہ ہے جس نے پیدا ہونے سے لے کر کے وصال فرمانے تک صرف اور صرف ہم امتیوں کے لیے اپنے آنسو بہائے ہیں، جس نے غار ہرا کے نوکیلے پتھروں پر اپنے پیشانی سجدے میں رکھ کر کے صرف ہمارے لیے دعائیں مانگتے رہے ہیں، جسے طائف کے بازاروں کے اندر پتھروں سے مارا گیا ہے، لہو لہان کر دیا گیا ہے، جس کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے جاتے تھے، جنہیں طرح طرح کی سازشوں کا شکار کیا جاتا تھا، طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار کیا جاتا تھا، پیٹھ کے اوپر اوجھڑی رکھ دی جاتی تھی، مگر اس کے باوجود اس نبی کی زبان سے بد دعا کی بجائے ہمارے لیے دعا کے کلمات نکلا کرتے تھے۔ وہ نبیوں کے سردار تھے، اس لیے ان کی امت کو سب سے بہترین امت قرار دے دیا گیا۔ قرآن فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ اس نبی کے وسیلے میں ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے، اس نورانی چہرے والے کے صدقے میں، اس کالی کملی والے کا یہ صدقہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہو کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ یہ اس نبی کا صدقہ ہے جو کہتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی باقی ہو، میرا ایک بھی امتی اگر جہنم کے اندر ہوگا اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ ہم تو انہی سے آسرا رکھتے ہیں، دنیا میں بھی انہی سے امید رکھتے ہیں، آخرت میں بھی انہی کا آسرا ہے۔ ہم تو میدان محشر میں آب کوثر کے لیے انہی سے لو لگائے بیٹھے ہیں، ہمیں تو انہی کا آسرا ہے۔ لواء الحمد کے نیچے ہمیں جگہ بھی وہی عطا کر فرمائیں گے اور جنت میں ہم انہی کی شفاعت سے جائیں گے۔ اسی لیے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آنے والی جو رات شب برات ہے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ اس رات میں پورے سال کے اندر کیا ہونے والا ہے، کون کیا کرنے والا ہے، کتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، کتنے لوگ مرنے والے ہیں، اور کتنے لوگوں کو رزق عطا کیا جائے گا، کیا عطا کیا جائے گا، کس کا رزق کم کیا جائے گا، کس کا رزق بڑھایا جائے گا، وہ سب اس رات کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فتاوی رضویہ کے اندر ہے کہ جب شب برات آتی ہے تو مومنوں کی روحیں اپنے گھروں کی طرف آتی ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو کر کے بڑے غمناک انداز میں، بڑی غمناک آواز میں کہتی ہیں کہ ہے کوئی جو ہمارے لیے صدقہ کر کے ہم پر رحم کرے، ہم پر ترس کھائے۔ اور جب کوئی بندہ، کوئی گھر والے اس کے لیے صدقہ نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ مردے اب حسرت کے ساتھ واپس اپنی قبروں کی طرف چلے جایا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن ہو یا عید کا دن یا عاشورہ کا دن یا پھر شب برات کا دن ہو تو اس دن مومنوں کی روحیں ان کے گھروں پر آتی ہیں، گھروں پر آ کر کے کھڑی ہو کر کے یہ آواز دیتی ہیں ہے کوئی جو ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی جو ہمارے لیے کچھ ایصال ثواب کرے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، عمل رک جاتے ہیں، لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ اگر بندہ زندگی کے اندر وہ 3 عمل کر جائے تو مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ سب سے پہلا عمل ہے صدقہ جاریہ، یعنی اگر کہیں کوئی نیک کام ہو رہا ہو، کہیں مسجد تعمیر ہو رہی ہو، مسجد کے اخراجات میں کمی پڑ رہی ہو، آپ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، اگر مسجد کے اخراجات میں حصہ لیتے ہیں تو یقین مانیے جب تک وہ مسجد قائم رہے گی، جب تک اس میں نماز ادا ہوتی رہے گی، تب تک آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اگر کوئی مدرسہ تعمیر ہوتا ہو، مدرسے کے اخراجات باقی ہوں،
ان اخراجات کو اگر آپ پورا کرتے ہیں، تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، تو آپ بھلے اس دنیا سے چلے جائیں، لیکن جب تک اس کے اندر دین کی تعلیم دی جاتی رہے گی، جب تک اس کے اندر علم و عمل سکھایا جاتا رہے گا، تب تک آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اگر کہیں لوگ زیادہ سفر کرتے ہوں جس علاقے سے، وہاں پانی کی کمی ہو، اگر آپ وہاں کنواں کھدوا دیتے ہیں، بور ویل کھدوا دیتے ہیں، تو اس کی برکت سے آپ اگر دنیا سے چلے بھی جائیں تو اس کی رحمتیں، اس کی اور نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو یہ پہلا عمل ہے صدقہ جاریہ۔ دوسرا عمل ہے علم نافع، یعنی اگر آپ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، ایسا علم جو لوگوں کو نفع پہنچائے، تو آپ لوگوں کو علم سکھائیں، علم سیکھنے کے بعد سکھائیں، تاکہ لوگوں کا ایمان محفوظ رہ سکے، لوگ اس پر عمل کر کے اللہ کی عبادت کریں صحیح طریقے سے۔ تو جب تک لوگ آپ کے مرنے کے بعد اگر لوگ اس پر عمل کرتے رہیں، اس کے ذریعے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں گے، تو یقین مانیے جب تک ایمان کی حفاظت ان کی ہوتی رہے گی، تب تک آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو تیسرا عمل یہ ہے نیک بیٹا۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت اتنے ایسے انداز سے کریں کہ وہ بچہ نیک بن کر کے رہے، عبادت گزار بن کر کے رہے، اور آپ اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے۔ تو جب تک وہ بندہ نیک بن کے رہے گا، عبادت گزار بن کر رہے گا، اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا رہے گا، تب تک آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو یہ تین عمل ایسے ہیں کہ سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، مگر مرنے کے بعد ان تین عمل اگر بندہ کوئی کر جاتا ہے تو ان تین عمل کی وجہ سے اس کے اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آج کی شب یعنی شب برات کو جو بندہ 6 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے اور اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، غلط کام سے باز رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے 12 سال کی عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز سب سے پہلے درازی عمر کی نیت سے ادا کرے، کہ عمر میں برکت کی نیت سے ادا کرے، اور پھر دوسری 2 رکعت نماز اس نیت سے ادا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں بلاؤں سے محفوظ رکھے، آفات سے محفوظ رکھے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ تو دفع بلا کی نیت سے 2 رکعت ادا کرے، اور پھر آخری 2 رکعت نماز اس نیت سے ادا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ 2 رکعت نماز آپ اور ادا کریں اس نیت سے کہ ایمان پر خاتمہ ہو، اس لیے کہ اصل تو یہی ہے، آپ دنیا میں چاہے جتنے عمل کرتے رہیں، چاہے جتنے نیک اعمال کر لیں، لیکن اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو سب بیکار ہے۔ تو یہ موقع ہمیں اور آپ کو میسر آ رہا ہے، اس رات میں آپ تمامی حضرات توبہ و استغفار کریں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر و اذکار کریں، اور اگر کسی کی نمازیں قضا باقی ہوں تو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کریں، تاکہ گناہ کم سے کم بچیں اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہوں، اور اس نبی کا وسیلہ، اس نبی کی رحمتوں کو یاد رکھیں، انہیں بھولیں نہیں، جن کے صدقے میں ہمیں یہ ساری رحمتیں میسر آئی ہیں، جن کے وسیلے سے ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں، اور یہی دعا کرتے رہیں، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، اور دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والی جو رات شب برات ہمیں میسر آ رہی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کریں اور خدا کی بارگاہ میں عبادت کریں، اور تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔